بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ لاہور۔ مدیحہ الماس آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے مارننگ شو کا آغاز آج کے پیغام سے ہمارے ناظرین کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے جی کہ ہم نے اپنی زندگی میں جھوٹی شان بنانے سے بچنا ہے۔ جی ہاں، ہمارا پیغام ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے، ہمیں دوسروں کو دیکھا دیکھی ان کو کاپی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے ہیں کہ جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جتنا اللہ کریم نے جن نعمتوں سے چیزوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کی گزر بسر کرنی ہے۔ ہاں، اچھے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن ریاکاری سے بچنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے، جیسے کہ ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں خاص طور پہ، کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے، کسی نے اچھی گاڑی لے لی ہے، کسی نے گھر لے لیا ہے، تو وہ ہم دیکھا دیکھی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیشہ شارٹ کٹس اپناتے ہیں، کچھ ایسی کام کرتے ہیں کہ ہم اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور ان سب چیزوں سے ہم اسی وجہ سے بچ سکتے ہیں کہ ہم جتنی ہماری چادر ہے ہم اتنے ہی پاؤں پھیلاؤں۔ بچپن میں پڑھا کرتے تھے نا کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائیے، تو یہ جو ہے یہ اب ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم سب اب چونکہ پریکٹیکل لائف میں ہیں تو پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو یہی آج کا ہمارا پیغام تھا۔ اس سے ہم شرمندگی سے بھی بچ سکتے ہیں، خود کو بھی اور اپنے پیاروں کو بھی بچا سکتے ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق چلنے میں ہمیشہ آپ کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوتا ہے۔ آپ کسی سے قرض نہیں اٹھاتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، کوئی ایسا غلط کام کرنے سے بھی بچے رہتے ہیں۔ تو سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ سیگمنٹ آج ہمارے کا پہلا مارننگ شو کا ایسوسیٹ سیکرٹری پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن سے ہم بات کریں گے ورزش اور فٹنس پر، کہ ورزش کے دوران ایسی کون کون سی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنانا چاہیے تاکہ نتائج جو ہیں وہ اچھے نکل سکیں۔ بعض ویڈیوز بھی ہم نے ایسی دیکھی ہوں گی، ریلز بھی ایسی ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان لڑکے جن کو جم کرنے کا، باڈی بنانے کا، باڈی بلڈنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، جم کے اندر کچھ ایسی غلط مشینوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ ایسے ہیوی ویٹس اٹھا لیتے ہیں، کوئی غلط ایکسرسائز کر لیتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے خدا نخواستہ معذوری کا پھر ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھی ورزش، اس کے اچھے نتائج، اسی پہ آج بات کریں گے۔ ہمارے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ آج مارننگ شو کی زینت بنے ہیں، کاشف شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ کاشف۔ تھینک یو، شکریہ بہت۔ کاشف، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں باڈی بلڈنگ کے مطابق باقاعدہ ورزش کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور جو کہ عام شخص ہو، چاہے ہمارے جیسے نوجوان ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر بھی کیا ہے، کھلاڑی ہیں، کوئی بھی ہے، تو وہ ورزش کر کے اس سے یکساں فائدے حاصل کر سکیں۔ دیکھیں جی، بالکل سوال بہت اچھا ہے آپ کا۔ بنیاد ہر چیز کی مثال ہوتی ہے کہ آپ کی بیس اچھی ہو تو ہر چیز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ جی، بنیاد میں سب سے پہلے آپ کی ورزش میں سب سے پہلے آپ کی علم ہونا ضروری ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، جی، کس طرف جانا ہے۔ کئی قسم کی ایکسرسائز ہیں، جیسے کہ سونے سے اٹھنے سے لے کے رات دوبارہ سونے تک ایکسرسائز ہی ہیں، جیسے میں ہاتھ ہلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہم سب تھراپی ہے، سب ایکسرسائز ہیں۔ لیکن ان ایکسرسائز سے ہمیں جو نارمل زندگی کا اصول ہے وہی جیا جاتا ہے۔ ایکسرسائز کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ کرنا ہے کہ ہم نے باڈی بلڈنگ کرنی ہے، ویٹ لفٹنگ کرنی ہے، کراٹے کرنی ہے، جوڈو کرنی ہے، سوئمنگ کرنی ہے۔ مقصد ایکسرسائز سے ہے کہ کیا پسند ہے۔ سب سے پہلے پسند ناپسند کا ہونا چاہیے کہ میں کون سی کر سکتا ہوں، کون سی نہیں۔ بعض لوگ ہیں وہ باڈی بلڈنگ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کر نہیں پاتے کیونکہ ان کے لیے ان کو لگتا ہے کہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، ویٹ اٹھانا پڑتا ہے، ڈائٹ افورڈ کرنی پڑتی ہے، وہ نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ ہیں وہ کراٹے کرتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ بھی باڈی بلڈنگ نہیں کرنی، میں نے سلم ٹرم باڈی رکھنی ہے تو میں کراٹے کی طرف جاؤں۔ مقصد ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ورزش میں جم آنے سے پہلے، کیونکہ آج کل ٹرینڈنگ میں زیادہ تر ورزش فٹنس جم ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کا ہائیلی کوچ ہونا چاہیے اچھا، جو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے کہ فار ایگزامپل چیسٹ کی ایکسرسائز ہے، ان میں کون کون سی ایکسرسائز ہے، کتنے ریپیٹیشنز ہیں، کتنی کرنی چاہیے، بگنرز ہے، لانگ ٹرم سے کر رہا ہے، اس لیے موسم کون سا ہے، یہ والا۔ اور سب سے پہلے جو ہمارا ضروری بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے جو ہے آپ کا صاف ستھرا ہونا، دوسرا آپ کے پاس پانی موجود ہونا اپنا، سیکنڈ آپ کے پاس ٹاول ہونا، بیگ ہونا جس کے اندر آپ کی خود کی پرسنل چیزیں ہوں، جس میں آپ کے گلوز آ جاتے ہیں، نیڈسٹ آ جاتی ہے، کافی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں۔ بگنرز کے لیے 25 منٹ 30 منٹ کافی ہوتے ہیں، جو پرانے لگانے والے ہیں ان کے لیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہ
نکل جاتی ہے. یہ بنیاد ہے. جی اچھا، پاکستان میں جو فٹنس ٹریننگ جتنے بھی ہمارے جم ہیں بہت سارے اب تو جگہ جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان جاتے ہیں، وہاں پر باڈی بناتے ہیں. باڈی بلڈنگ کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے نا، سائنسی بنیادوں پر ہوتی ہے، چیک اینڈ بیلنس کوئی ہوتا ہے، یا زیادہ تر جو جم ٹرینرز ہیں، جم بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے طور پہ جس کے پاس پیسے ہیں، کوئی بزنس سیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ جم بنا لیتا ہے، وہاں پر آپ مشینیں لے آئیں، 8-10 لا کے رکھ دیں اور 1-2 ٹرینر رکھ لیں. ٹرینرز جو ہیں باقاعدہ وہ بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی سیٹسفائیڈ وہ ہونا لازمی ہے. اس کا کیا چیک اینڈ بیلنس کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے بہترین چیز یہی ہے جو آپ نے ابھی کہہ دی ہے، سوال کے اندر ہی جواب ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے کہ بزنس ہے، جگہ خالی ہے، 10 مرلے کا پلاٹ ہے، بنا ہوا ہے، 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا سامان ڈالو، لڑکا ٹرینر رکھ دو، کام چلا. لیکن اچھا ہے، ناٹ بیڈ، کسی دوسری بری چیزوں سے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، سرٹیفائڈ ہونا آج کل کے دور میں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن نے بڑے اچھے نظام بنا دیے ہیں. پنجاب گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس کے اوپر، کیونکہ میری ریکویسٹ تھی ان سے کہ اس کے معاملے پہ کام کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ پرانے باڈی بلڈرز ہیں، پرانے جم اونرز ہیں، تو ہمیں اس باروں کا بریکیوں کا بالکل پتہ ہے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن سم ٹائم جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں پہ سرٹیفائڈ کوچ ہے بہت اچھا ہے، جہاں پہ سرٹیفائڈ کوچ نہیں ہے وہ نقصان ہے. فکر علم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہمارا کوچ ہے، ہمارا ٹرینر ہے، وہ کتنا کوالیفائڈ ہے، اس کو کچھ پتہ ہے کہ نہیں پتہ. سب سے بنیادی چیز آپ نے پوچھی سائنس کے بارے میں. دیٹس باڈی ایک سائنس ہے، باڈی سائنس سے ہی چلتی ہے. آپ کا بلڈ پریشر اوپر کیسے چلا گیا، نیچے کیسے آ گیا، وارم اپ کیسے ہو گیا، ڈاؤن کیسے ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ڈائٹ میں کیا کیا لینا ہے، کارب لینے ہیں کتنے لینے ہیں، پروٹین لینی ہے کتنی لینی ہے، فیٹس لینی ہے کتنی لینی ہے، نہیں فیٹ لینی ہے، سوڈیم لینا ہے یا نہیں لینا ہے. دیٹس اے سائنس. یہ سائنس ہے. ہاں ہم سوڈی سے پیچھے چلے گئے، پیچھے دور میں جب میں نے ٹریننگ شروع کی تھی تو اتنے کوالیفائڈ کوچ نہیں تھے، لیکن اچھے تھے، ماحول بہت اچھا تھا، سمپل سادے ڈاکیومنٹس تھے ہمارے پاس، سمپل زمین ہوا کرتی تھی جس کو پانی ڈال کے مٹی کو بٹھا کے ہم اس کے اوپر ٹریننگ کیا کرتے تھے. زیادہ دور کی نہیں ہے یہ، میں آپ کو 99 کی بات بتا رہا ہوں. اچھا. اس کے بعد تو بہت فائدے ہو گئے، بینچز کے اوپر میٹ آ گیا ہے، بڑا بہترین کام ہو گیا. مقصد یہ ہے کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم 1 سینٹی میٹر بڑھانے کے لیے ہم 12 6 درجن کیلے کھا رہے ہیں، شیک کے جگ پی رہے ہیں بھر بھر کے، لیکن ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تھے. لیکن پھر بھی باڈی بلڈ اپ کر جاتی تھی، لیکن جو خواہش ہوتی تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی. وہ خواہش، ہاں وہ ہماری خواہش کب پوری ہے؟ جب سائنس آئی. سائنس نے ہمیں بتایا کہ آپ کی باڈی کے اندر کتنے مسل ہیں، کتنی بونز ہیں، آپ نے کیا کیا چیز استعمال کرنی ہے، سوڈیم کب لینا ہے کب نہیں لینا، پروٹین کا استعمال کب کرنا ہے، کب پروٹین کا کیا عمل دخل ہے باڈی کے اندر، یہ ہمیں سائنس نے بتایا. اس لیے سائنس کے بہت فائدے ہیں، اور باڈی بلڈنگ میں ہے ہی سائنس ساری. ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ آج کل سپلیمنٹس بھی ہیں بہت سارے مارکیٹ میں، وہ فارمولا بڑے بڑے وہ ملتے ہیں، پیکس ملتے ہیں، کیا ان کو کہیں گے، وہ پروٹین شیکس ہوتے ہیں، میس گینرز ہوتے ہیں، ہمارے لڑکے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. پھر ایسی کوئی میڈیسنز ہوتی ہیں. مسلس بنانا جو ہے نا، اس یہ ایک کمپٹیشن ہے، ایک دوڑ ہے، وہ مسل بنانے کے چکر میں انجیکشنز بھی لگواتے ہیں. جی دوڑ کیوں نہ ہو، کمپٹیشنز کیوں نہ ہو، بندے کی لک اچھی ہو جاتی ہے سب سے پہلے. اور جہاں تک بات آپ کی پروٹین شیک سے، آپ لوگوں نے یہ بتایا کہ سارے جو سپلیمنٹس ہیں، دیکھیں جی جس کو نالج ہے نا اس کے لیے بہت اچھا ہے، جس کو نالج ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. وہ جیسے کہ کہا جاتا ہے، اب تو عام ہے، اب تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ 30 کے بعد جو ہے وائٹامن لینے ضروری ہیں. اچھا. سب کو پتہ چل چکا اب تو اب مقصد یہ ہے کہ سائنس کی بات سائنس پہ ہی ہے. جس شخص کو اس کا نالج ہے سپلیمنٹیشن کا، سپلیمنٹ کروا سکتا ہے اپنے بچوں کو، کسی کو بھی، خود بھی کرتے ہیں لوگ، وہ کریں لازمی. جہاں تک ہے سب سے زیادہ تر یہاں پہ شارٹ کٹ ہے اسٹیرائڈ، تو پلیز اس سے بچنا چاہیے. ہماری اس کے اوپر بہت سارے ہم لوگ شوز کرتے ہیں، بہت سارے بین سبسٹنس کے اوپر ہم لوگ اویئرنیس، پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن اس کے اوپر پراپر طور پہ کام کرتی ہے. اب تو گورنمنٹ پنجاب بھی بہت کر رہی ہیں، بہت زیادہ، جیسے کہ 1122 وہ بھی اس چیز میں آ رہے ہیں. اس کے بعد کافی زیادہ گورنمنٹ کی جو سوسائٹیز جو کام کر رہی ہیں اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہیں، جمس کے اوپر، تھینک ٹو پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر، کیونکہ بہت کام کیا جا رہا ہے. ہمیں اسپیشلی اس کا نوٹس آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے جو کہ کوالیفائڈ ٹرینرز ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں ڈاٹا دیں، اور ڈاکٹرز آپ کے پاس کون کون سے ہیں، نیوٹریشنسٹ اور فزیوتھراپسٹ لازم ہونا انہوں نے کمپلسری کر دیا. اور یہ تھینکس ٹو پنجاب گورنمنٹ، یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے.
اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا, لوگوں کے بچوں کے حق میں. اچھا ضروری نہیں ہے کہ ٹرینر ہو, ٹرینر کی چونکہ الگ سے فیس ہوتی ہے, کلب کی الگ سے فیس ہوتی ہے, پھر آپ کے اپنے خرچے ہوتے ہیں, تو ہمارے زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ بغیر ٹرینر کے ہی کلب جوائن کر لیتے ہیں, فٹنس وہاں پہ اپنی جتنی بھی ایکسرسائزز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو جم جوائن کرنا وہ بھی ایک انسٹرکٹر یا ٹرینر کے بغیر, یہ کس حد تک اس کے نقصانات جو ہیں بعد میں یا پھر اس نوجوان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ زیادہ تر تو یہی جو آپ نے کہا ہے یہ سچ ہے کہ ٹرینرز کی الگ فیس ہوتی ہے, ڈائٹ بھی ہوتی ہے, اس لیے اس کو سب سے مہنگی ایکسرسائز کہا جاتا ہے. جی, اس کا مقصد ہی یہ ہے. تو ٹرینر جو ہے خود کے اوپر بہت سارے پیسے لگاتا ہے, ٹریننگ حاصل کرتا ہے, اس کے بعد سرٹیفکیشن کے وہ پیسے لگاتا ہے, پڑھتا ہے اس کے اوپر, تو اس کا فیس الگ سے لے جانا وہ ایک اس کے لیے ضرورت بن جاتی ہے, کیونکہ وہ خود ایک ایتھلیٹ ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, وہ ارننگ بھی وہیں سے کرتا ہے. اس لیے کچھ لوگ جو ان کے پاس ٹریننگ کرتے ہیں ان کو وہ بیٹر طریقے سے آگے لے کے چلتا ہے, اگر وہ ان کے ساتھ اچھا ہے تو. اگر وہ غلط لے کے چل رہا ہے تو وہ پھر اس کا فیل ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. جہاں رہی بات, اب تک تو زیادہ تر یہی ہے کہ ہمارے پروفیشن میں, باڈی بلڈنگ میں, جمز کے اندر کچھ خاص چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, سب اوپن ہے. ایک ہفتے کے اندر بچہ آتا ہے جس کو ہم بتاتے ہیں چیسٹ, بیک, شولڈر, ٹرائسپ, بائسپ, ہم اسے سمجھا دیتے ہیں, اگین وہ وہی کرتا ہے 1 مہینہ, اس کے بعد وہ خود جو ہے نا ایک ٹرینر بن جاتا ہے, کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے بس یہی ایک سائیڈ ہے, یہی ایک چیز ہے, اسی پر ہی میں نے چلنا ہے, تو اسی پر ہی چلتا ہے, اس کو ضرورت نہیں پڑتی ٹرینر کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی 15 منٹ سے وہ 20 منٹ میں جاتا ہے, 20 سے وہ 25 میں 2 گھنٹے, 2 سے 3 گھنٹے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو صبح ٹرینر کے ساتھ جم میں آتے ہیں اور رات کو جم بند کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو لگتا ہے ایسا کہ بھئی میں سمجھ چکا ہوں, میں کروں گا تو فائدہ کیا ہوگا, لیکن یہاں پر وہ تھوڑی سی مار کھا جاتے ہیں. نہیں, وہ ڈیلی کتنی کوئی ٹائم ڈیوریشن بھی تو ہوتی ہے نا. بعض بچے کرتے ہیں اس طرح, بعض بچے اس طرح ہی کرتے ہیں, اس میں کوئی نہیں میں کہہ سکتا, بعض بچے کرتے ہیں اس طرح, لیکن ہوتا ہے, چلتا ہے, کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر. وہ خود ان کو منع کرتے ہیں ٹرینرز, لیکن وہ خود سے اپنی مرضی, وہ کہتے ہیں سر آپ کو فیس دے دی ہے بس ٹھیک ہے جم کی, اوکے. نہیں تو وہ ان کی باڈی کے لیے کتنا ہارمفل ہوتا ہوگا. بالکل ہوتا ہے. ویسے اگر آپ اپنی فٹنس کا مسکولر باڈی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیلی کتنا آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے, کتنی ایکسرسائز ضروری ہے؟ بگنرز کے لیے 25 منٹ کافی ہے. کہ اب آپ 18 گھنٹے جم میں ہی رہیں, ہیوی ویٹ لفٹنگ کریں, آپ ایکسرسائز کرتے رہیں. یہ ان کے لیے جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, جم جوائن کر لیا اور وہیں بیٹھے رہے, یہ ان کے لیے تھا. جو بزی لوگ ہیں, زیادہ تر بزی ہیں, ان کے لیے اپنا ٹائم کتنا دیکھ کے وہ لاتے ہیں. پھر نہیں, آپ کتنا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ 25 منٹ بگنرز کے لیے, جو کمپٹیشن کی تیاری ان کے لیے جو ہے 1.5 گھنٹہ کافی ہوتا ہے. اچھا, ٹریننگ کا. جی, 1.5 گھنٹہ کافی ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے. سوشل میڈیا پر آج کل بڑے ورزشیں دکھائی جاتی ہیں, ایسی ویڈیوز کلپس موجود ہیں. فیڈریشن کی نظر میں ان میں سے کون سے رجحانات پاکستان میں غلط فہمی یا پھر چوٹیں لگ جاتی ہیں لڑکے, میں جیسے کہ پہلے میں نے انٹرو میں بتایا کہ وہ زندگی بھر کی معذوری, آپ کے پٹھے, میں نے تو اکثر ویڈیوز خدا نخواستہ ایسی بھی ہوتی ہیں خطرناک قسم کے, اس میں تو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. نہیں, وہ بالکل بھی نہیں, ان کو غلط مشین کا استعمال آپ کو نہیں کرنا آ رہا, تو آپ معذوری ہو سکتی ہے, یہ تو مانا جا سکتا ہے. کچھ ایکسرسائز ہیں, بینڈ اوور, ٹی بار, جو بیک کی ایکسرسائز ہیں جو بینڈ اوور لگانی پڑتی ہے. نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, ہارٹ اٹیک شروع سے ہی چل رہا ہوتا ہے بندے کے اندر, جو آپ کا کیلسٹرول ہے اس کے لیول پہ اس کو پتہ ہوتا ہے. اور جو ٹرینر ہے وہ سب چیزیں یہی اچھا ہونے کی بہتر ہے, وہ جس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے, جس بندے کو ایڈمیشن دے رہا ہے, اس کے بایوگرافی وہ لے ضروری ہے. یہ سب سے اچھی چیز ہے جو کہ ہم لوگ لیتے ہیں. ہم لوگ اس سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم, کوئی آپریٹ ہوا آپ کا, کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں بتائیں. اس کے اگینسٹ ہم لکھتے ہیں, لکھ کر ان کو ٹریننگ شروع کرواتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے. تو جہاں رہی بات کہ اس کے اوپر جو کام چل رہا ہے, اور بہت میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر بڑا اب وسیع طریقے سے کام چل رہا ہے. ٹرینر جو ہے وہ پہلے اس کے باقاعدہ کچھ ٹیسٹ آپ کہہ رہے ہیں, یا وہ کوئی ہونا چاہیے نا کہ آپ اس پتہ ہو کہ اس کا کولیسٹرول لیول کیا ہے, یا خدا نخواستہ اس کو آلریڈی کوئی دل کی بیماری ہے, کسی ایسی وہ چیز سے, بیماری سے وہ گزر رہا ہے, تو پتہ ہونا چاہیے ٹرینر کو. جی بالکل پتہ ہونا چاہیے, اور یہی اصول ہے, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. ہم لوگ تو ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا, ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں؟ ہاں جی, ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں اگر ہمیں بہت زیادہ شک پڑے. دیکھیں, سب سے ضروری چیز ہے, سب سے ضروری چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, جو ہمارے فٹنس انڈسٹری کے لوگ دیکھ رہے ہیں, جن کے پاس جم ہے, ان کو دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے. جو میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, یہ بہت بڑا میسج ہے. میری اکثر صورتحال میں نے شروع سے ہی 5 منٹ جو بھی میرے پاس آتا ہے
ٹریننگ کرنے کے لیے میں اسے 5 منٹ اپنے پاس بٹھاتا ہوں. اچھا. اس سے میں باتیں کرتا ہوں. سب سے پہلے اس کا آئی کیو لیول چیک کرتا ہوں کہ یہ کیسا بندہ ہے, اور یہ مجھے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت گرم دماغ کے ہوتے ہیں, کچھ ایسے سوال میں ان سے کرتا ہوں کہ وہ اسی وقت ہی ہائپر ہو جاتے ہیں. ہائپر ہو جاتے ہیں, مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ سوری آپ کو میں ان کے بیچ میں نہیں رکھ سکتا, کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل آئرن ہے, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو سوری آپ نہیں کر سکتے, آپ پارک میں جائیں, رننگ کے لیے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کچھ کر کے ہم لوگ انہیں کر دیتے ہیں, اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ یہ چیز نوٹس کریں گے نا, آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. اسے 5 منٹ اٹھائیں, اس سے پوچھیں, سوال کریں, سائیکالوجی کے ساتھ کھیلیں, اس کی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آیا یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اور بہت سارے, میرے لیے تو بہت سارے ہوئے ہیں ایسے کہ میں نے زیادہ تر ان کو جو انکار ہی کیا ہے, کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا تھا فوری طور پہ, کر کے انٹرویو پتہ چل ہی جاتا, بندے کو تجربہ آ جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو ایکسکیوز کر لیا, سر آپ فیس ڈبل لے لیں. سوری, میں نے کہا آپ نہیں کر سکتے. مقصد یہ کہ میں بچوں کے بیچ میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتا. یہ سینسیبل لوگ جو ٹریننگ کر رہے ہیں یہ کرنے دیں, بعد میں یہ نہ ہو کہ یہ جم جو ہے کسی پرابلم میں آ جائے, یہ لوگ ان میں سے کوئی لوگ پرابلم میں آ جائیں, تو وہ ہم نہیں چاہتے. اچھا, باڈی بلڈرز کی جو غذائی ضروریات ہیں ان پر کوئی مستند تحقیق یا ڈائٹ چارٹ فیڈریشن کی طرف سے ابھی تک جاری ہوا ہے؟ اس پہ بھی دیکھیں جی, فیڈریشن کے کام بہت سارے ہوتے ہیں. فیڈریشن پورے ملک کا لیول کو سنبھالتی ہے, ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے. یہ آ جاتا ہے نیوٹریشنس کے اوپر, ڈائٹ کا پلان دینا یہ ان کا کام ہے, اور جو کہ اچھے ٹرینر ہیں انہوں نے یہ کورس کیے ہوتے ہیں, فزیوتھراپی نیوٹریشن کا کورس انہوں نے کیا ہوتا ہے. اچھا. تو وہ پھر اس حساب سے ڈائٹ کا پلان بنا کر دیتے ہیں جو کہ سائنس کے مطابق ہوتا ہے. فیڈریشن اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے میڈم؟ فیڈریشن اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے کہ کورسز کرواتی ہیں, سال کے اندر کافی کورسز ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو اینٹی ڈوپنگ کے کورسز ہو جاتے ہیں, ان کے بعد ان کے جو فزیکلی ایکسرسائز کے کورسز ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں. اسپیشلی میں تھینک ٹو شیخ فاروق اقبال صاحب کا کروں گا زیادہ تر, کہ وہ لیجنڈ ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ کے حساب سے. انہوں نے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کو بہت چلایا, اور انہوں نے اس چیز پر بڑا دھیان دیا, اور ان کو دیکھ کر آنے والے جتنے نئے سیکٹریز ہیں, پریزیڈنٹس ہیں, وہ انہی کو دیکھ کر آگے چلتے ہیں, اور ان کو دیکھ کر ہی چلنا چاہیے, کیونکہ وہ ملک کے حق میں بہت اچھے ہیں. ٹریننگ کے معاملے میں اور جمز کے معاملے میں انہوں نے سب کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلے ہیں. اور یہ میں نے اس لیے دوستوں کا نام لیے ہیں کہ یہ واقعی ہی لیجنڈ ہیں, انہوں نے بہت کام کیے ہیں اس چیز کے اوپر, بین سبسٹنس کے اوپر, لوگوں کو سکھانے کے لیے. جم کو پہلے تو جم والے جاتے ہی نہیں تھے کہ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, وہاں جا کے انٹرویو دینا پڑتا تھا تو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو پھنس جائیں گے, ہم نہیں کرنے جا رہے. انہوں نے سب کے لیے رستہ بنایا, سب کو ٹرین کیا, اور سب کے لیے ایک ایسا ذریعہ بنایا, ایسا ایک پلیٹ فارم بنایا کہ جس کے اوپر سب کے سب جو ہے قابل بن سکتے. اچھا, انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں, آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے کاشف صاحب, کہ وہاں پہ خواتین ویٹ مطلب باڈی بلڈرز اتنی ان کی, تو پاکستان میں خواتین کا رجحان یہ باڈی بلڈنگ کی طرف یا پھر باڈی بنانا مسکولر اس طرح سے یہ کتنا ہے رجحان؟ میں سے ایسا ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, پہلی بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے. زیادہ تر جو لیڈیز نہیں اس طرف جا رہی, کمپٹیشن کی آپ نے بات کی, اسپیشلی جا کہ میں کمپٹیشن کی طرف آؤں گا کہ لیڈیز اس لیے نہیں جا رہی کہ ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ پردہ دار لوگ ہیں, تو وہ اس حساب سے ہم نے جو وہاں پہنا جاتا ہے وہ نہیں پہن سکتے ہم, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فٹنس پاکستان کے اندر بہت لیڈیز بہت کر رہی ہیں, ان کو پتہ چل چکا ہے میڈیسن کے اندر کچھ نہیں ہے, ایکسرسائز کے اندر ہی سب کچھ ہے. اور وہ جم بھرے ہوئے, دیکھیں آپ کبھی وزٹ کریں جا کے, میں کہتا ہوں ایک پروگرام آپ وزٹ پہ رکھیں جم کے اندر, دیکھیں کتنی لیڈیز کر رہی ہیں جا کے. اور جو سینسیبل ہسبینڈز ہیں وہ اپنی وائف کو ضرور کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں وہ کہ لیڈیز کوچ ہو تو وہ زیادہ بیٹر ہے, زیادہ بہتر ہے. تو یہ بڑا اچھا نظام ہے. آپ کی فیڈریشن جو ہے یہ جو خواتین ہیں جو اپنی فٹنس کو مینٹین رکھنا چاہتی ہیں, کتنا سپورٹ کرتی ہیں, کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں جی, خواتین کے لیے جو زیادہ تر ہے, خواتین کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان کے لیے کورسز ہوتے ہیں, وہ کرواتی ہیں فیڈریشنز, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپیشلی جو آپ نے سوال کیا, پاکستان کے اندر بھی لیڈیز ہیں جو باہر کے ملک میں جا کے کھیلتی ہیں, لیکن وہ پاکستان نہیں آتی ہیں. اچھا, تو میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں لوں گا نہیں, ٹھیک ہے. ان کو خود بتانا چاہیے, پاکستانی نیاد کہہ لیں آپ ان کو. ہاں جی, وہ ان کو خود بتانا چاہیے, ان کو خود بتانا چاہیے, لیکن وہ خود بتاتی نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ پاکستان ہے, اسلامک جمہوریہ ہے, تو اس لیے. حالانکہ کھیل کھیلنا جیسے ٹینس ہے, ٹیبل ٹینس ہے, کرکٹ ہے ہماری, اب تو خیر ویمن کرکٹ ٹیم بھی ہے, تو یہ بھی ایک کھیل ہی ہے.
کھیل تو ہے لیکن تن سازی میں آپ جانتی ہیں کہ وہ پہننا کیا پڑتا ہے. ہاں ہماری جو پلیئرز ہیں وہ کیا پہنتے ہیں, وہی آپ کو پہننے پڑتے ہیں. جی وہی ہیں اس کے. نہیں, اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ کھیل رہے ہیں, میں آپ کو نالج میں اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں, تو اس میں ضروری ہے کہ وہی کاسٹیومز آپ پورے کور باڈی میں نہیں, کور باڈی پہ جب تن سازی نام ہی باڈی بلڈنگ ہے تو باڈی کو آپ جب تک شو نہیں کریں گے تو ججز اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے. اوکے ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو ڈریسنگ جو ہے ڈریسنگ وہی ہوتی ہے, یہ کمپلسری. یہ اس کے بنا اگر آپ کے وہ کانسیپٹ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دنیا بھر میں نیچرل باڈی جو ہے وہ بنانے, باڈی بلڈنگ کی طرف لوگ جو ہیں اس طرف رجحان جا رہا ہے. اچھا, ہمارے یہاں ویٹ لاس کرنے کے لیے بھی شارٹ کٹس ڈھونڈے جاتے ہیں, پھر باڈی بنانے کے لیے بھی ظاہر ہے شارٹ کٹس ڈھونڈے جاتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ایسے سپلیمنٹس, فارمولاز. یہ کیوں, اس ٹرینڈ کو کیوں نہیں ہم چینج کر پائے؟ دیکھیے نیچرل کا پہلے سب سے پہلے آپ نے کہا ہے کہ نیچرل لوگ بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے نیچرل باڈی جو ہے وہ وہی ہے جو انسان پیدا ہوا اس کے بعد نیچرل میں چلا گیا. ایکسرسائز وہ نیچرل ہے. ڈائٹ, جہاں تک لوگ اپنے آپ کو ٹرانسمیٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سرجریز لک اچھی ہو جائے. لیکن کاسمیٹکس جو ہے ہمارے ملک میں, پاکستان میں نہیں ہے. باہر لوگ کرواتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو خود سے کوئی پاورفل کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے پاورفل بنایا جی, تاکہ پہاڑوں کو ہلا سکے, پہاڑوں سے اندر سڑکیں بنا سکے. ٹھیک ہے, جو ہم آج لگژریز استعمال کر رہے ہیں, اسلام آباد کے روڈ میں جاتے ہیں, پہاڑوں کے اندر آپ کو رستے ملتے ہیں, وہ انسانوں نے بنائے, مردوں نے بنائے. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط پیدا کیا ہے, وہی مرد کہلاتا ہے جو مضبوطی سے کام کرتا ہے. جو لوگ یہ سرجری ورجری میں جاتے ہیں وہ نہیں کر سکتے, وہ ذرا دماغ کے ذرا سے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں. جی بالکل. چلیں, بہت شکریہ جی کاشف شیخ صاحب آپ کے آنے کا. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ.